نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم۔ آیت نمبر سورۃ النساء کی 118 سے لے کر 121 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے شیطان کا ذکر چل رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ایمان والوں کو آگاہ فرمایا ہے، ایمان والوں کو بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ جس وقت اس نے رب العالمین جس نے اس کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے والے کے سامنے یہ اکڑ گیا، اس نے سجدے کا حکم دیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی شان کم ہے، آگ کی شان زیادہ ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر میں انشاءاللہ کسی موقع پر بحث کروں گا۔ اور پھر رب العالمین کے سامنے کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ تو ان الفاظ سے اس کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ تو رب العالمین نے پیچھے ان کا ذکر فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے مقابلے میں شیطان وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، لعنہ اللہ۔ جب اللہ نے اس پر لعنت کی تو رب العالمین کے سامنے یہ اپنی باتیں رکھنے لگا، کہنے لگا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے میرے رب میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کروں گا، لے لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ۔ کیسے حصہ لوں گا؟ آج ہم کائنات کے اندر غور کریں، کتنے ارب انسانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، جن کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا ایمان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جن کا ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ اگر 11 ارب انسان لگا تو 1 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں کہ کون صحیح عقیدہ رکھ رہا ہے اور کس کے عقائد و نظریات غلط ہیں، کتنے اعمال کے پابند ہیں، کتنے نماز روزے کے پابند ہیں، کتنے اللہ کے احکام پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ بناؤں گا، تو وافر حصہ یہ لے چکا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا من عبادک نصیبا مفروضا کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں ان کی کمائی کا ایک حصہ مقرر لوں گا، جو وہ کمائیں گے اس سے ایک حصہ مقرر کر کے میں لوں گا۔ کیسے لے رہا ہے؟ آج زکوٰۃ، عشر اور صدقات دیتے ہوئے لوگوں کو کتنی مصیبت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ گھبراتے ہیں، ان کو مصیبت نظر آتی ہے ہم کیسے اللہ کا حکم پورا کریں۔ لیکن جو غیر اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے وہ بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور رکھ لیا، غیر اللہ کے نام پر کوئی پیسے رکھ لیے، غیر اللہ کے نام پر کوئی نقد رقم رکھ لی، غیر اللہ کے نام پر کوئی جنس رکھ لی، تو وہ غیر اللہ کے نام پر دینے سے بالکل نہیں گھبراتے، لیکن اللہ کے نام پر دیتے ہوئے لوگوں کو مصیبت نظر آتی ہے۔ تو یہ اور پھر غیر اللہ کے نام پر جو جانور کر دیا جاتا ہے اس کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہنے لگا لأتخذن من، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لوں گا، تیرے بندوں کی کمائی میں سے ایک حصہ لے لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور کہنے لگا ان کو بہکاؤں گا، کئی طریقے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا، ان کو دین مزین کر کے بہکاؤں گا، ان کو دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر کے ان کو بتلاؤں گا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، دین کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں یہ چیزیں اچھی ہیں، ان کو بہکاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ بڑی بڑی امیدیں، آپ یہ کام کر لیں آپ کی بڑی عزت ہوگی، آپ یہاں ایک دربار بنا لیں آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ کو بڑا مقام ملے گا، آپ گنبد بنا لیں آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ یہاں جھنڈیاں لگا لیں آپ کو بڑی عزت ملے گی، بڑی بڑی امیدیں دلائے گا، آپ یہاں جلوس نکالیں آپ کو بڑی عزت ملے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، امیدیں دلا رہا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور کہہ رہا ہے کہ میں سکھلاؤں گا ان کو کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔
جانوروں کے کان زمانہ جاہلیت کے اندر جو جانور بتوں کے نام کا کر دیا جاتا اس کے کان کو چھید دیتے تھے، اس کے کان کے اندر سوراخ کر دیتے تھے، یا اس کے کان کا کچھ حصہ لے لیتے تھے تاکہ یہ نشانی کے طور پر نظر آئے کہ یہ فلاں ہمارے بت کے نام کا ہے۔ اور جانوروں کے نام پر جو ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر جو رکھتے تھے ان کے اندر وہ خاص نشانی لگا دیتے تھے اور پھر سبھی ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ شیطان کی چلائی ہوئی چالیں ہیں۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور سکھلاؤں گا ان کو کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے، ان میں تبدیلی کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں گے، ان کے اندر تغیر لائیں گے۔ کیسے؟ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ اخبارات پڑھیں، آپ مغربی تہذیب کا مطالعہ کریں کہ لوگ مرد بکثرت سے عورتوں کی بکثرت سے عورت بننے کا لوگوں کو شوق بنا ہوا ہے۔ لوگ خرچے کر کے، پچھلے سال کی آپ رپورٹ دیکھیں، اس رپورٹ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نظر آئے ہیں جنہوں نے اپنے جنس تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ کوئی مرد بن رہا ہے، عورتوں کو شوق ہے مرد بننے کا، یہ بہت کم ہے، اور مردوں کو شوق ہے یا خسرے ہو رہے ہیں یا پھر عورتیں بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ملوکیت کا دور تھا تو ملوکیت کے دور میں گھروں کے اندر جو مرد رکھتے تھے نا ان کو خصی کروا دیتے تھے تاکہ یہ گھروں کے اندر نقصان نہ پہنچا سکے۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ پردہ کریں، غیر محرم سے پردہ کریں۔ پردہ نہیں کرواتے تھے لیکن ان کو خصی کروا دیتے تھے تاکہ جو ہے نا ان کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح عورتوں مردوں کی شکلیں، مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں۔ بعض مرد جو ہوتے ہیں جن کو جنانہ کہتے ہیں، زنانہ مزاج، وہ عورتوں کا مزاج اپناتے ہیں، عورتوں کی طرح چال چلن، عورتوں کی طرح جو ہے نا ان کے طور طریقے وہ اس طرح تبدیل کر رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ ان کی چال چلن سے بعض عورتیں مردوں کی طرح، مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح۔ اب دیکھیں عورتیں وہ جو ہے نا بڑے بال کٹواتی ہیں مردوں کی طرح، حالانکہ اللہ کی تخلیق ہے کہ ان کو لمبے لمبے بال دے کر حسن دے دیا، مرد کو داڑھی دے کر خوبصورت بنا دیا۔ تو یہ تبدیلی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیقی طور پر بال دی ہیں چہرے پر، ان کے اوپر یہ بھووں کے اوپر جو بال بناتی ہیں، بھووں کے اوپر جو بال بناتی ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کو تبدیل کرنا۔ اس پر لعنت کے الفاظ ہیں، احادیث میں لعنت کے الفاظ ہیں۔ بعض عورتیں، ان میں کسی عورت کی تخصیص نہیں ہے، پڑھی لکھی ان پڑھ، حتیٰ کہ دیہات والی اور ترقی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ کوئی عالمہ ہو، کوئی معلمہ ہو، کوئی قاریہ ہو، جو بھی ہو، ان کی بھویں دیکھو بالکل باریک سی بنی ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا نام مانو، اس پر لعنت کے الفاظ ہیں۔ ہاں، جو عورت ایسی ہے کہ اس کے ماتھے پہ مکمل بال ہیں، اس کے رخساروں پر بال آ چکے ہیں، شریعت اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا اتنی اجازت بھی نہ دے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے بال ضرورت کے مطابق لے لیں، لیکن یہ آج فیشن بن چکا ہے جس پر لعنت کے الفاظ ہیں۔ اس طرح مردوں نے یہ فیشن اپنا لیا کہ اللہ نے داڑھی دی، داڑھی کو موڑنا شروع کر دیا۔ 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، داڑھی موڑ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی آ رہی ہے، اتنا روکنے کے باوجود پھر بھی آ رہی ہے۔ پھر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کھاتے میں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اچھا، بعض لوگ اپنے بازوں پر نام چھلوا دیتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا کارساز بنا دے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت دور کے خسارے میں جا پڑا، کھلے خسارے میں جا پڑا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ کا حکم بتلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان رہا، گویا کہ وہ شیطان کے اپنا راستہ، شیطان کی طرف اپنا راستہ سیدھا کر رہا ہے اور کھلی گمراہی میں جا پڑ رہا ہے۔ یعدہم، شیطان ان کو بڑے بڑے وعدے دلاتا ہے، آپ یہ کام کر لیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ آپ یہ درخت پھل کھا لیں، آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں نکال سکے گا، اس طرح کے وعدے دلواتا ہے۔ تو فرمایا یعدہم ویمنیہم، امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی ہے، یہ دنیا ساری ہی دھوکہ ہے، رحمان کے وعدے پر یقین کرو۔ فرمایا جو شیطان کے ساتھ جاری لگائے گا، فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔
نہیں پائیں گے اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ کہ اس سے بھاگ کر چلے جائیں۔ قرآن حکیم واضح اعلان کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنات اور انساس اگر تمہارے اندر طاقت ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے سوراخوں سے بھاگ جاؤ، تو فانفذوا بھاگ جاؤ۔ کون بھاگ سکتا ہے؟ آسمان اور زمین سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ پھر بھی اللہ، ہر طرف اللہ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے سوائے غلبہ کے، لیکن اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تو فرمایا جہنم سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، لہذا شیطان سے دشمنی اور رحمان سے یاری لگا لو۔ جب شیطان سے دشمنی ہوگی، رحمان سے یاری ہوگی، تو پھر رحمان اپنی یاری کی وفا کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق